قرآن پاک میں جا بجا بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی انوکھے اور بڑے ہی پیارے قصے ہیں۔ آج ہم نے ایک ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سننا ہے جو ہر سال حج فرماتے ہیں۔ جی ہاں، آج بھی حج کے موقع پر وہ حاجیوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ وہ کون سے نبی ہیں؟ سبحان اللہ، یہ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ بیشتر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے۔ آج بات ہو رہی ہے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور مورخین کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن عیزار بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور بالا بکہ کا مشہور شہر ان کی رسالت اور ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بالا بکہ شہر ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی وہاں پر، جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بال تھا، جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے، جس بت کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ اسی ماحول میں حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہ لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ جو ارجب تھا ان کا دشمن جاں بن گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے، اور جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، یا الہی مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی آئی، تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن آپ اس مقام پر پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا، آپ اس پر سوار ہو گئے۔ گھوڑا چل پڑا تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ اور حضرت الیسع علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دم ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے، اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے چند معجزات بھی سنتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا، اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخش دی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پلہ بنا دیا، اور روایات میں آیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے رہتے ہیں۔ اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں دنیا سے پردہ فرمائیں گے، جب کہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، بہت خوبصورت اور بڑی انوکھی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار جہاد میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس ہے، لمبی داڑھی والے ہیں، وہ مجھے نظر آئے۔ جب اس شخصیت نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا سلام عرض کرو، اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا معاملہ عرض کیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر یہ دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ آسمان سے ایک دسترخوان اترا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلا بھیجا، اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ میں کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے
تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ 2 جگہ آیا ہے، سورہ انعام اور سورہ الصافات میں۔ سورہ انعام میں تو صرف ان کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور سورہ الصافات میں آپ کی بعثت اور قوم کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام میں آیا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور یسعا اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اور اسی طرح سورہ الصافات میں رب عز و جل نے اس طرح ارشاد فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل یعنی بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو؟ اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کیے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اور ہم نے بعض والوں میں سے اس کی تعریف باقی رکھی۔ الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن مجید میں بہت ہی مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بنی اسرائیل والوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے میں یہ لوگ حریص نہ ہوں، باوجود یہ کہ ان میں ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی بت پرستی، کواکب پرستی اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے چھوٹ نہ سکی۔ پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بد عہد اور رشوت خور بھی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو تکلیف دینا اور ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ بہرحال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی اور مجرمانہ شقاوت پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہم سب کے لیے یہ نصیحت اور عبرت بھی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغام اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں پر، ہونے والی مسلمانوں کو پہنچنے والی تکلیفوں و مصیبتوں پر صبر کر کے خدا کے مقدس نبیوں کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کوشش کریں اور نبی پاک کی سنتوں کو پھیلانے کی کوشش کریں۔